دنیا میں گاجر مولی سے بھی بری طرح کٹا ہے، مرا ہے، جلا ہے کون؟ مسلمان۔ اور لیبل بھی ٹیررزم کے ساتھ جو سینونیم کر دیا گیا ہے وہ بھی مسلمان۔ صدام سے اٹیک کروایا گیا، پوری دنیا سے فنڈ جنریٹ کیے گئے اور پھر اسی صدام پر اٹیک کر دیا گیا۔ یہ اسلام فوبیا کی ابتدا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا فیمنسٹ ڈاکٹرین اسلامک ڈاکٹرین ہے۔ دنیا میں افکار، نظریات، معیشت، ریاست، سیاست، سماج کے بانی جو لوگ ہیں وہ اہل یونان ہیں۔ ڈیموکریسی کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی مڈل کلاس کے لیے ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ٹارچ بیرر تھی، جو اس وقت کا ایک اپوزٹ نظام تھا کیپٹلزم۔ 400 AD میں رومن امپائر کولیپس کر گئی۔ ویسٹ خود مانتا ہے، ساری دنیا کے تاریخ دان مانتے ہیں کہ اس دور کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایج۔ 632 عیسوی میں آخری خطبہ دیتے ہیں، دیگر دنیا کے لیے بھی انہوں نے کلیئر کٹ ڈاکٹرین چھوڑا۔ کیپٹلزم ہے، اس سے بھی پہلے دنیا میں ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا جسے آپ اسلامک عربک ڈاکٹرین کہہ لیں، اسلامک سے ان کو چڑ آتی ہے۔ خلیفہ مامون رشید نے وہ جو سٹی آف نالج بنایا، اس نے جس چیز سے بھی انسپریشن لی، جس میں سے ڈزنز آف سائنٹسٹ نکلے، اسلام فوبیا کی اس سے بڑی ٹینجیبل، ریٹن، سپوکن، ریکارڈڈ مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ویسٹ والے جب بھی تاریخ لکھتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک ہی انسرجنسی، ٹیررزم، سول وار، کو، کاؤنٹر کو کا شکار ہوگی۔ معمر قذافی گردن اڑاتا تھا، ایلیمینیٹڈ، اڑا دو جی۔ ضیاء الحق جب تک ان کے لیے لڑتا رہا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو سیکولر آزادی ہے وہ اسلام نے دی تھی۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے، کوئی اور آئین نہیں ہے ان کا۔ اگر روس والے کافر تھے تو چائنا والے کون ہیں؟ اب چائنا آپ کی بقا کی علامت ہے۔ اسکالر آپ کے موٹر سائیکلوں پر چلنے پھرنے والے علماء ہی کہنا پڑتا ہے جی، وہ لوگ یکدم پجاروں پہ ہیں۔ نواز شریف نے بیان دیا تھا کہ قاضی حسین احمد نے جہاد کے نام پر 5 کروڑ تھا کہ 10 کروڑ تھا۔ دنیا میں جب بھی کسی مذہب کا تمسخر اڑایا جاتا تو اسلام کا ہی کیوں اڑایا جاتا؟ ہمارے نبی پاک کے ہی خاکے کیوں منائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات کر دوں آپ سے۔ ورلڈ وار 1 کے اختتام پر ایک ایشو جو ہے وہ ریز ہوا، اور وہ ریز یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہو رہی تھی اور ہو گئی کہہ لیں آپ، تو اس کے بعد اس کے پیرالل ایک اور نظریہ سامنے آ گیا جسے ہم کمیونزم کہتے ہیں۔ اب ورلڈ وار 1 کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ٹارچ بیرر تھی، جو اس وقت کا ایک اپوزٹ نظام تھا کیپٹلزم کے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کمیونزم سے پہلے بھی ایک پیراڈائم، آئیڈیالوجی، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، یعنی کمیونزم کو جب کہا جاتا ہے یہ اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے یا سوشل سسٹم ہے، تو یہ تینوں ڈومینز میں انٹر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی چیز کو پیراڈائم کہا جاتا ہے جو پورے آپ کے جو نظام زندگی ہے اس کو بدلے، اس کو چینج کرے۔ اب کیپٹلزم جو ہے وہ ڈیموکریسی، اکنامک کیپٹلزم، فری سوسائٹی، جینڈر ایشو تو خیر ابھی اس وقت نہیں تھا، وہ اس طرح کے نظریات پر چلتا تھا۔ اہم بات یہ کہ ورلڈ وار 1 تک دنیا ابھی اتنی گلوبلائزڈ نہیں تھی۔ جو کوئی الائنس وغیرہ بنتے تھے وہ یورپ کی حد تک تھے، لیکن
बहरहाल सल्तनत उस्मानिया तो टूट गया, तो वेस्ट ये फील करता था कि ये हमारे ना एक अपोजिट लोग हैं, यानी हमसे मुख्तलिफ भी हैं और किसी हद तक अपोजिट भी हैं। दुनिया में अफकार, नज़रियात, मईशत, रियासत, सियासत, समाज के बानी जो लोग हैं वो अहले यूनान हैं। यूनान वेस्ट में है, यूरोप में है। यूनान प्लस आप उसके बाद कह लें कि रोम के लोग, उनका 600 साल का 700 साल का जो अरसा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनके नज़रियात हैं, इफ़कार हैं। अब यहाँ पर एक मगरब जो डंडी मारता है, आप इस्लाम फोबिया की मैं बुनियाद आपको बताने लगा हूँ। 400 AD में रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई। वेस्ट खुद मानता है, सारी दुनिया के तारीखदान मानते हैं कि उस दौर को हम कहते हैं डार्क एज। डार्क एज क्यों कहा जाता है? कि दुनिया में तरक्की का मरकज़, ड्राइविंग इंजन एक ही था, यूरोप में यूनान और यूनान के मुल्हिका इलाके। यूनान में केओस आ गया, एनर्की आ गई। तो अब जब अफ़गानिस्तान जैसी सूरत हाल होगी तो साइंस, सोशल साइंस, आर्ट कहाँ से प्रमोट होगा? अहम बात यह है कि 571 में जब हमारे नबी पाक की वलादत होती है और ऊपर पर जब उन पर नबूवत उतरती है, और फिर जब वो आप कह लें कि 632 ईस्वी में आखिरी खुतबा देते हैं, तो वो जो खुतबा है उसका जो वर्ल्डली इम्पोर्टेंस है वो ये कि दैट इज मैक्सिमम अबाउट मैन, लेस अबाउट अल्लाह। उसमें 3 क्लासेस तो फेमिनिज्म के मुतालिक है, औरतों से सलूक के मुतालिक है। दीगर दुनिया के लिए भी उन्होंने क्लियर कट डॉक्ट्रिन छोड़ा, मंशूर कह लें उसको आप। वो मंशूर जो है वो लोएस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। डेमोक्रेसी का जो वर्ड है ये बेसिकली मिडिल क्लास के लिए है। डेमोस वर्ड यूनान की ज़बान का वर्ड है और उसमें यह था कि मिडिल क्लास ऊपर आए। अगर आप एक सीक्वेंस से सोचें तो दुनिया का सबसे पहला फेमिनिस्ट डॉक्ट्रिन इस्लामिक डॉक्ट्रिन है। यूरोप, अमेरिका में डेमोक्रेसी आती है लेकिन ख़तून को वोट का हक नहीं है, ख़तून को तालीम का हक नहीं है, ख़तून को प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं है। इस्लाम ने तालीम हासिल करना हर औरत के लिए हक नहीं दिया, लाजम करार दिया। शराकत में, प्रॉपर्टी में शराकत का हिस्सेदार करार दिया। सूद से मना किया गया, ये कैपिटलिज्म की बेसिक स्पिरिट के ख़िलाफ़ जाता है। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बात यह कि कैपिटलिज्म जो वेस्टर्न टाइप का कैपिटलिज्म है, उससे भी पहले दुनिया में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसे आप इस्लामिक अरेबिक डॉक्ट्रिन कह लें। इस्लामिक से उनको चिढ़ आती है। अब डंडी क्या मारते हैं? आप किसी भी वेस्टर्न मिसाल के तौर पे आप सोशियोलॉजी की किताब लें, उसमें आप देखिएगा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। वो आपको जवाब देंगे अगस्ट कोटे, COMTE फ्रेंच वर्ड है कोटे। अब कोटे से 300 साल 200 साल पहले जो इब्ने खल्दून थेरी दे गया है, जब आप थेरीज ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, थेरीज ऑफ सोशल चेंज पढ़ेंगे, उसमें इब्ने खल्दून की थेरी दी होगी, लेकिन शुरू में सोशियोलॉजी का बानी अगस्त कोटे को ही कहा जाता है। फिर जब भी आप वेस्ट वालों का को वीडियो देखेंगे तो कहेंगे डार्क एज को ख़त्म किया यूरोपियन रेनेसेंस ने। यूरोपियन रेनेसेंस आता है को 12वीं 13वीं सदी में जाके, 14वीं सदी में जाके। तो उससे पहले वो जो खलीफा मामून रशीद ने वो जो सिटी ऑफ नॉलेज बनाया, उसने जिस चीज़ से भी इंस्पिरेशन ली, जिसमें से डजन्स ऑफ साइंटिस्ट निकले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अहले यूनान ने जो इल्म की शम्मा जलाई थी उसको पकड़ा और उसको आगे बढ़ाया। अब उनका भी दौरानिया 500 साल से ज़्यादा का है। 20, 30, 40, 50 साल की बात हो ना तो आप डंडी मार सकते हैं,
یہاں پر آپ دونوں آنکھیں بھی بند کر لیں تو آپ ان کے کنٹریبیوشن کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ابو علی سینا ہے، ابن الہیثم ہے، ابن خلدون میں نے کہا، جابر بن حیان ہے۔ جو یورپ کی یونیورسٹیوں کی جب فاؤنڈیشن رکھی گئی تو وہاں پر کورس بک کتابوں میں انہی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھائی گئیں۔ فار انسٹنس میں بتا دیتا ہوں، فرانس والے پیار سے، عقیدت سے ابو علی سینا کو کہا کرتے تھے ایویسینا۔ اب یورپ والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ڈارک ایج ختم کی یورپین رینیسانس نے، یا رینیساں، یورپین رینیساں یعنی یورپ کی ری برتھ۔ یورپ کی ری برتھ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یونان کے بعد یہ لوگ آئے، تو درمیان میں وہ جو 500 سال کا عرصہ ہے، اب بائی چوائس کہہ لیں تو نہیں، اب بائی چانس کہہ لیں، آپ اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ پہلا آرگیومنٹ یہ ہے، اسلام فوبیا کی اس سے بڑی ٹینجیبل، ریٹن، سپوکن، ریکارڈڈ مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ویسٹ والے جب بھی تاریخ لکھتے ہیں، جب بھی ہاں کوئی کورس بک ہوگی، مثلا میں جیوگرافر ہوں، جیوگرافک تھاٹ آپ پڑھیں، اس کی آپ ہسٹری پڑھیں، پہلے اہل یونان کا ذکر آئے گا، پھر مسلمانوں کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ اس کا ذکر کرنا ان کی مجبوری ہے، کورس پورا نہیں ہوتا۔ لیکن جب جنرل بک لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر 90% لوگ ان کے یہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ اسلام فوبیا کی سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے۔ فورتھ جنریشن وار تھی کولڈ وار، جو ورلڈ وار 2 کے بعد لڑی گئی بٹوین رشیا، دی دین USSR اینڈ امریکہ۔ اس میں مسلمان ایندھن کے طور پہ استعمال ہوئے، لیکن امریکنز نے مسلمانوں کو اسی وقت ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ روس جب ٹوٹتا ہے یا اگر ٹوٹتا ہے تو اگلا شکار مسلمان ہوں گے۔ ادھر روس ٹوٹتا ہے تو سال کیا، مہینے کیا، ہفتوں کے حساب سے امریکن سٹانس چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ طالبان جو ہولی واریئرز تھے، جو فریڈم فائٹرز تھے، دے آر گریجولی ڈکلیئرڈ، پہلے ناپسندیدہ ہوئے، پھر ایک دن ہم اٹھے تو پتہ چلا کہ جی انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو عراق سے اٹیک کروایا جاتا ہے کویت پہ، یس پپٹ کے طور پہ یوز ہوا صدام، دیگر مسلمان رہنما بھی ہوتے ہیں۔ صدام سے اٹیک کروایا گیا، پوری دنیا سے فنڈ جنریٹ کیے گئے اور پھر اسی صدام پر اٹیک کر دیا گیا۔ یہ اسلام فوبیا کی ابتدا ہے۔ پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے وہ روس سے لڑ رہے تھے، اب انہوں نے ان کو دھر لیا، پھر یکے بعد دیگرے سیکونس چلتا ہے۔ سو مچ سو 9/11 is made to happen. Americans are unable to justify that it was an international conspiracy. Still, even Western thinkers believe that it was an internal affair. وہ لفظوں کا چناؤ بڑے پیار سے کرتے ہیں، it looks like an internal affair. False flag operation. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں، کہاں؟ مسلمان ملکوں میں۔ کس طرح؟ کہیں پہ فرقہ وارانہ فساد، سعودیہ، ایران یوزفل ایڈیٹ کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے یار کوئی 10 سال کے لیے سیز فائر کر لیں۔ پاکستان انڈر اٹیک آتا ہے۔ اب آپ یمن کو لے لیں، کشمیر فلسطین کی میں بات ہی نہیں کرتا، جارڈن کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، ایجپٹ کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں۔ سو مچ سو اس کا ہائٹ کیا تھی کہ جب میانمار یعنی برما کے اندر بھی مسلمان جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئے۔ نائجیریا کو لے لیں، بوکو حرام، صومالیہ کو لے لیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسا کیا کمانڈ آئی کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک ہی انسرجنسی، ٹیررزم، سول وار، کو، کاؤنٹر کو کا شکار ہوگی؟ دنیا کے باقی کسی علاقے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ کو تھوڑا سا کول ہیڈڈ ہو کے۔ اچھا، 5th جنریشن وار، ابھی آپ شروع میں سوال بھی کر رہے تھے، اس کا اصل جو پیک ہے، جو جوبن ہے، ناگن جیسا جوبن 5th جنریشن کا، کہ 1990 سے لے کے ٹل ڈیٹ دنیا میں گاجر مولی سے بھی بری طرح کٹا ہے، مرا ہے، جلا ہے۔ کون؟ مسلمان۔ اور لیبل بھی ٹیررزم کے ساتھ جو سنونیم کر دیا گیا ہے
وہ بھی مسلمان. یہ کور ہے. ورلڈ وار 1 کے تقریباً برابر ہلاکتیں ہو چکی ہیں مسلمان ممالک میں. مورسی آ گیا تھا ایجپٹ میں تو ٹھیک ہے, لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. وہاں پہ کو ہوتا ہے, سیسی آتا ہے, امریکہ $7 بلین بھی دے دیتا ہے. صدام تھوڑا سا وہ معمر قذافی گردن اڑاتا تھا, ایلیمینیٹڈ, اڑا دو جی. ضیاء الحق جب تک ان کے لیے لڑتا رہا, جیسے ہی بنگ پڑی کہ اب یہ کشمیر کے اندر اسی پیٹرن پر کر کے تو کہیں اپنے ملک کے لیے سہولت پیدا نہ کر دے, ہی واز ایویپوریٹڈ. انہوں نے اپنا ساتھ سفیر مار دیا. حالانکہ ضیاء کو یہ آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے, تو اس نے احتیاطاً جو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس وقت باقاعدہ تار بھیجی گئی امریکہ کے, جی وہ سفیر کو ساتھ لے گیا. انہوں نے کہا جی اب جانے دیں کہ جتنے بھی آپ کے ڈکٹیٹرز ہیں, مثلا سعودیہ کے حکمران ہیں, وہ کہتے ہیں یار باقی جو مرضی کر لو, ہماری حکمرانی نہ جائے. آپ سنیما کہتے ہو ہم بنا دیتے ہیں, آپ ٹینس خواتین کے میچ کہتے ہو ہم کروا دیتے ہیں, آپ فلاں چیز کی آزادی کہتے ہو ہم دے دیتے ہیں, لیکن ہماری بادشاہت رہنی چاہیے ہے. اب یہ تو کہ دنیا اسلام کے اگر وہ خادمین الحرمین شریفین ہیں تو کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی خاندان رول کرتا رہے گا؟ ایران بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے. پھر مسلم دنیا میں جو ڈویژن ہے نا, ڈویژن سے ڈیوائسو کیا گیا ہے, یعنی تقسیم کریں ان سوسائٹیز کو. دنیا کے اندر سب سے پہلا جو سیکولر آزادی ہے وہ اسلام نے دی تھی. سیکولر کا مطلب ہی غلط ہے. سیکولر کا مطلب ہے کہ آپ کسی پر جہاں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کوئی مذہب مسلط نہیں کریں گے, دوسری طرف سیکولرزم یہ کہتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو کسی بھی مذہب کی عبادت سے روکیں گے بھی نہیں. 2 مثالیں لے لیجئے. امریکن پریزیڈنٹ اوتھ اٹھاتا ہے, اس کے ہاتھ کے نیچے بائبل رکھی ہوتی ہے, یہ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ وہ کیا اب بھی سمجھتے ہیں کہ بندہ ہولی بک پہ ہاتھ رکھے گا تو پوری نیت کے ساتھ حلف لے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا اوتھ آف امریکن پریزیڈنٹ ورڈنگ از واٹ؟ گاڈ بلیس امریکہ. ڈالر کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ. آپ اس کے بھی آگے چلے. اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل از اے تھیوکریٹک اسٹیٹ, یعنی اسرائیل کا آئین تورات ہے, کوئی اور آئین نہیں ہے ان کا. اب سوال یہ کہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جو ہمارے ہاں مذہب کی انٹرپریٹیشن کی وہ حد حلیہ, آپ کی لکس کیسی ہوں گی کہ آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں کس طرح سے بربریت کے ساتھ اس میں جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے یا دیگر تنظیمیں ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور انہوں نے سنیچ کر لیا. ہم ایندھن میں جھونکے گئے. اس وقت کیا نعرہ لگتا تھا؟ سرخ ہے سرخ ہے, ایشیا سرخ ہے, سبز ہے سبز ہے. اب دیکھیں مذہب کو آپ کس طرف لے گئے؟ گنبد خضرا کے صدقے سبز ہے. مولانا مودودی کی جو سٹیٹمنٹ تھی جب ہم ہاسٹلوں میں آئے تو وہ ایک کیا کہہ لیں, ایک عقیدے والی عبارت کی جگہ لگی ہوتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو کی گلیوں میں جگہ نہیں ملے گی. بھئی سوال یہ ہے, 2 نظاموں کی لڑائی تھی, کیپٹلزم کمیونزم. آپ کو یہ دیکھنا تھا, اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو آپ کے عقیدے کے قریب ترین ہے. تو اسلام کے زیادہ قریب کمیونزم یا سوشلزم آتا ہے, کیپٹلزم تو نہیں آتا. اس کی 10 باتیں آتی ہوں گی, اس کی 50 آتی ہیں. اس وقت یہ نعرہ لگانا ایک گناہ تھا. سرخ رنگ کی شرٹ پہننے والے بندے پر ڈاؤٹ ہوتا تھا. وہ جو 4 جنریشن وار افغان وار والی تھی اس میں سے انہوں نے نظر رکھی کہ یہ جو ہیٹڈ مائنڈز ہیں, تو اب جناب ہر طرف چائنا کا, اب آپ پنجاب یونیورسٹی کے برابر میں دیکھیں سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں, میں ہنستا ہوں, مطلب ایکیڈیمکس ہی ایک ہنسی مجھے آتی ہے کہ دیکھو اب بھی تو ایشیا سرخ ہو رہا ہے, اب بھی تو پاکستان سرخ ہو رہا ہے. تو پھر وہ لڑائی کس بات کی تھی؟ اگر روس والے کافر تھے تو چائنا والے کون ہیں؟ اب چائنا آپ کی بقا کی علامت ہے, ویکسین آپ کو وہ دے رہا ہے, روزگار آپ کو وہ دے رہا ہے. سو اسلام فوبیا کو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ جو کبھی امریکن
प्रेसिडेंट हाउस में, वाइट हाउस में अफगान मुजाहिदीन जाया करते थे, दे वर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, जिनमें से एक मिसाल अभी जिंदा है, गुलबदीन हिकमत यार। सो ये इस्लामफोबिया है। बुनियाद वो जो आपके आबा ने एहसान किया बनी नौ इंसान पे 500 साल, वो था कि झगड़ा ये था कि ये दोबारा उस तरफ ना चल पड़े। सो फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस आपको एक क्योस, अफरा तफरी, अकायद की लड़ाई, फिरका वारियत की लड़ाई, उन सब चीज़ों में उलझाया गया जो बाद में फिर 5th जनरेशन वॉर बनी। सो इस्लाम फोबिया की बेसिक थ्रेट क्या है कि आप अपने दीन की जो असास है, जो ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक है, जिसने सबसे पहले फेमिनिज्म वाले राइट्स दिए हैं, वो बात ना की जाए। एक अमेरिकन इस्तिलाह है पेट्रोल डॉलर। पेट्रोल का डॉलर कहाँ से आता था? ईरान और सऊदीया से। डॉलर स्कॉलर, आपके मोटरसाइकिलों पर चलने फिरने वाले उलमा ही कहना पड़ता है जी उनको, वो लोग यकदम पजारों पे गए, वो फंडिंग हुई। आप ये इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि काजी हुसैन अहमद ने जहाद के नाम पर 5 करोड़ था कि 10 करोड़ था, उसने स्टेटमेंट दे दी थी। तो ये फिर मनी मेकिंग का सोर्स। वो मजहबी तंजीमें चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा अपना तरीका कार बदलना पड़ेगा। हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं। पहले तो नज़रिया था ग्लोबल विलेज का। विलेज बड़ी छोटी जगह होती है, अब ग्लोबल सिटी है। और शहर की ज़िंदगी हमेशा मुश्किल होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। एक वजह पहले मैं और बता दूं कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, दुनिया के मज़हब 3 हैं बड़े, ईसाइयत, इस्लाम और हिंदुइज़्म। ये वो 3 मज़हब है जिनकी आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है। दुनिया में जब भी किसी मज़हब का तमस्करा उड़ाया जाता है तो इस्लाम का ही क्यों उड़ाया जाता है? हमारे नबी पाक के ही खाके क्यों बनाए जाते हैं, कार्टून क्यों बनाए जाते हैं? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता दीगर के भी बनाओ, कभी किसी और मज़हब के मामले में तो नहीं हुआ। वो पल्स चेक करते हैं गाहे बगाए, या आपको टॉर्चर में मुब्तला करते हैं। हमें आगे से रिएक्ट नहीं करना आता। सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस्लामिक दुनिया की ये है कि दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसको आप कह सकें कि गो देयर एंड वॉच व्हाट इज़ इस्लामिक पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल सिस्टम। ये कैसी मुस्लिम दुनिया है जिसने अभी लिटरेट होना है। आप लिटरेट के मानी अपने अफकार और अकीदों को जानने को कहते हैं। ये कैसी इस्लामिक दुनिया है जहाँ पर अभी भी दूसरी शादी को मजरू या मकरूह बात समझा जाता है। वैसे वो जाके अगर डांस पार्टी में चला जाए तो उस पर घर वाले सब माफ़ करने को तैयार हैं, दूसरी शादी को नहीं। सो इस्लाम एज अ सिस्टम, देखिए इस्लाम की बेसिक स्पिरिट क्या है? इस्लाम कहता है जो भी होगा कलेक्टिव होगा। पाकिस्तान है ना, अगर गुर्बत है, अगर भूख है, भूख नंग बर्दाश्त होगी तो बराबरी की सतह पे होगी। खुशहाली आएगी तो सब खुशहाल होंगे। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर लेगा अगर उसको पता चलेगा मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा प्रेसिडेंट, मेरा सिपह सलार भी इसी किस्म की ज़िंदगी बसर कर रहा है। लाइक हमारे नबी पाक, उन्होंने पेड़ पे पत्थर बांधे थे, तो पेड़ पे पत्थर बांधने वाला रहनुमा अगर एक रोटी खा रहा होगा तो उसके साथ जो वर्कर, उसके जो फॉलोअर होंगे वो कहेंगे सरकार हमें आधी भी मिल जाए तो बहुत होगी। ज़कात पाकिस्तान में $4 बिलियन की निकलती है सालाना। ये मैंने एग्जैक्ट स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक्स हैं, आज से 5 साल पहले आर्टिकल लिखा था। ज़कात की तरफ आप नहीं आते। मसलन सबसे पहली चीज़, बड़ी चीज़ क्या होती है? बका। आपको बका के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको ये क्रिज्मेटिक जो मौलवी है ना, तारिक जमील, जो यूनिवर्सिटी में, अब मौलाना तारिक जमील पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, क्लासेज ऑफ कर दी गई, उसका लेक्चर कंपलसरी सुने। टीचर, असातिज़ा, काले आ रही है वीसी ऑफिस से। वो अपने लेक्चर में क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं जब मैं एफएससी में पढ़ता था
تو میری خواب میری تیاری نہیں تھی، تو میری خواب میں ایک بندہ آیا، وہ مجھے 4 سوال بتا گیا، اور اگلے دن صبح کے وقت وہی ایگزامینر تھا، وہی لباس تھا، یہ لباس تک بھی بات شاید ٹھیک ہے، اور وہی سوال آ گئے۔ تو مولانا میں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ اتنا خودی میں آگے جا چکے ہیں تو کوئی بڑا وظیفہ کریں، بتائیں پاکستان میں کہاں جاسوس انڈین چھپے ہیں، گیس کہاں ہے، تیل کہاں ہے، کوئی اور کہاں ہے، تاکہ مسائل حل ہو جائیں۔ ہم ہیں پوری مسلم دنیا میجیکل، آپ کو لاجیکل ہونا پڑے گا، دیٹس اٹ۔